کہ مومن خصوصی اتاتارر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں وہ مغربی دنیا کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم ایران بارڈر پر بھی گئے، مگر بین الاقوامی سطح پر امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا گیا اور مقامی طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، وہ سیاسی جماعت نے بنایا تھا جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کیا، جس نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا، جس نے پشاور میں چاغی پہاڑ کے ماڈل کو نظر آتش کیا، جس نے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر حملہ کیا، جس نے اور ابھی تک میرا سوال ہے کہ ابھی تک وہ حسان نیازی جس کی ویڈیو منظر عام پہ ہے، یا تو کہیں کہ میرا بھانجا نہیں ہے، یا کہہ دے کہ میں نے بہن کو جو ہے بہن سے رشتہ ختم کر دیا ہے، یا کہہ دیں کہ وہ آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، یا کہہ دیں کہ وہ انصاف لائرز فورم میں موجود نہیں ہے۔ آپ کے سارے عزیز رشتہ دار، آپ کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، تینوں کی تینوں، عظما خان، علیمہ خان، نورین خان، یہ نہیں تھی موجود۔ اندر جو آپ کے لوگ موجود تھے انہوں نے نعرے لگائے کوئی ترکی کے انقلاب والے، اور اندر سے قورمے کے ڈونگے لے کے باہر نکلے، سٹرابریوں کے گچھے لے کے باہر نکلے۔ مور سنا جس نے مور لیا تھا، ابھی ملک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو مور لے کے آیا تھا اس کو بھی مور بنایا گیا ہے بعد میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کارکنان تھے، سوشل میڈیا پروفائلیں ان کی سب کے سامنے، آپ سے ملاقاتوں کی تصاویر سب کے سامنے ہیں، نظریہ ان کا سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ایٹمی ہماری قوت کا ایک ہمارا فخر ہے چاغی پہاڑ، اس کے ماڈل کو آگ لگانے کی کیا تک تھی؟ کیپٹن کرنل شیر خان، میں روز آج کل بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ جو 8 سکھ یونٹ کا کمانڈانٹ تھا ٹائیگر ہل پہ جب حملہ ہوا، میں روز اس کا انٹرویو سنتا ہوں میجر گورو آریہ کے ساتھ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 8 حملے کیے، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون جوان ہے جو اس حملے کو پسپا کر دیتا ہے۔ 8 حملے، 9ویں حملے میں کہتے کہ ہم نے اس کو شہید کیا۔ تو میں نے کہا یہ جو ٹریک سوٹ والا افسر ہے اس کی باڈی نیچے لے کے آؤ ٹائیگر ہل سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون افسر ہے۔ کہتا میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی گھر والوں نے جو خطوط بھیجے تھے وہ نکلے، تو مجھے پتا لگا اس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان ہے، ٹریک سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے کہتا اپنے جنرل کو فون کیا، جی او سی کو، تو اور میں نے اسے کہا کہ جنرل صاحب دشمن ہے، پاکستانی فوج کا افسر ہے، مگر اس نے بڑی بہادری سے، میرے سارے لڑکے اس کی تعریف کر رہے ہیں، میری یونٹ والے جو اس کا مقابلہ اس کی گولیاں کھا رہے تھے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ کیا کمال شیر جوان ہے جو گولیاں کھا کے بھی ڈٹا ہوا ہے، اور ہمیں وہ ٹائیگر ہل کو کیپچر نہیں کرنے دے رہا۔ تو اگر آپ اجازت دیں میں اس کی سند لکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے 2 لائنیں لکھی۔ یہ بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ 8 سکھ کو کمانڈ کرنے والا افسر ہے انڈین فوج کا، وہ پاکستانی کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے The officer has fought very bravely and deserves to be rewarded۔ اور کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی جب پاکستان نے اس کو نشان حیدر دیا۔ آپ اندازہ کریں جس پر وہ حملہ آور ہے، جو اس کی گولیاں کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کمال شیر جوان ہے۔ اس کی جیب میں ان کا جستے خاکی کارگل سے دلی لایا گیا، دلی سے امرتسر، امرتسر سے لاہور لایا گیا، پاکستان کو ہینڈ اوور کیا گیا۔ جب جنگیں ختم ہوتی ہیں تو یہ آپس کے کنونشنز ہوتے ہیں، آپ باڈیز واپس کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ کا وہ خط کیپٹن کرنل شیر خان کی جیب سے نکلا، آج بھی وہ ہمارے آرکائیوز کا حصہ ہے۔ اس مجسمے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے، اور یہ بڑا آسان کام ہے، کی بورڈ پہ گھر پہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں 7 بوتلیں پی کے ان لوگوں پہ اعتراض کرنا جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، سرحدوں پہ سخت موسم میں گھر بار فیملی سے دور سختیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹولی بھر لوگ تھے، یہ 2 خواتین ہیں بدبخت، ایک کو طیبہ راجہ ہے اور ایک کو صنم جاوید خان ہے، میں زیادہ نہیں جانتا، ان کی لینگویج دیکھیں آپ، کبھی ان کے ویلاگ سنیں، زبان دیکھیں، کیا یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا کسی دوسری عورت کے بارے میں یہ گندی گالی نہیں نکالنی۔ یہ دونوں پیش تھی اس حملے میں، سب سے آگے تھیں۔ تو یہ کیا عمران خان صاحب کی زبان پر موجود نہیں ہوتی؟ یہ اوپر سے لوگ اترے تھے۔ اب یہ سارے حملے کر کے شور کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہید باندھنے کا ایک مقصد تھا، ملک صاحب نے بات کرنی، میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستانی افواج کو
پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا کر بدلے کا تاثر دیا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس میں عمران خان گرفتار ہوا، تو رد عمل میں ہم نے فوج کے اور پاکستان کی حکومت کے تنصیبات پہ حملہ کر دیا ہے. اور یہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی دفاعی اداروں پہ حملہ کر کے امریکہ کو اب کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. ہمارا دوست ملک ہے امریکہ، ہم کبھی اس بات سے ہم نے انحراف نہیں کیا، مگر آپ نے کہا کہ بیرونی سازش، امریکی سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور ہماری حکومت معاذ وجود میں جیب سے سائفر نکال کے آپ نے لہرایا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس امریکی خاتون کی، کانگریس وومن کی خوشامد میں اسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں، ہماری مدد کرو، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہماری مدد کرو، امریکی کانگریس وومن ہماری مدد کرو، بڑے برے حالات ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. بھائی انہوں نے تو آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کی حکومت ختم کی تھی. میرا مطالبہ ہے کہ جتنے سٹیکر ہیں جن پہ لکھا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں جو مان جائیں، ایبسولوٹلی ناٹ، وہ اتار کے عمران خان صاحب کے ماتھے پہ چپکا دینے چاہیے جب وہ امریکی حکام سے بات کرتے ہیں، تاکہ پتہ ہو نا کہ پوری قوم کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا دیے، اور جن لوگوں کی گاڑیوں پہ بھی سٹیکر موجود ہیں مہربانی کر کے ان کو اتار کے آگ لگا دیں. کیونکہ یہ جو آج آڈیو آئی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بری سیاسی انتقام نہیں ہوا. بھائی آپ نے دفاعی تنصیبات کو حملہ کیا، آپ نے غیر قانونی کام کیا، آپ نے جرائم جو ہیں وہ سرزد آپ سے ہوئے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا نہ جائے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہ لگایا جائے، جیلوں میں نہ ڈالا جائے، ان کے مقدمات نہ چلائے جائیں، مادر پدر آزاد رہیں، تاکہ پاکستان کا دشمن کل کو یہ جرت کرے جو آپ نے کی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے. اب اس کی سزا نہ دی جائے، اس لیے وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے کہا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے مداخلت کرے، آپ سٹیٹمنٹ دیں، آپ آواز اٹھائیں. بدترین سیاسی انتقام تو دیکھا ہی نا. فواد جب گاڑی سے اتر کے بھاگا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے جو فواد چودھری پہ آئے جس طرح وہ گاڑی سے بھاگا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے وہ امیجز کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار دی، اور اس کے بعد حالات یہ ہے بزدلی سے بھاگ جانا. نصرت جاوید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جی میں جان دی جگے نے مر جانا ہے. وہ ہے نا کہ میں ایک دی تھا دو جم دی کہ میرا بہادر بیٹا مرا تو میں مجھے پتا تھا اس نے مر جانا تو میں دو پیدا کرتی. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ مجھے پتا ہوں جگے نے نس جانا تو میں نہ جم دی. مطلب آپ اندازہ کریں یہ آپ کے حالات ہیں، یہ معاملات ہیں. اور میں جو اس آڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے نا کہ ملک کی تاریخ کی بدترین سیاسی انتقام ہے، سیاسی انتقام جوڈیشل مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اٹک قلعہ تھا میاں نواز شریف جہاں بند تھے، لاہور قلعہ تھا جہاں پہ کوڑے مارے جاتے تھے. یہ تاریخ ہے. جلا وطنیاں تھی، جیلیں تھی، تیارہ سازش کیس تھا. آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تبھی انگلی لگی ہے تو آپ کی اف نکل جاتی ہے یا اوئی نکل جاتی ہے. 24 گھنٹے آپ جیل میں نہیں گزار سکتے. اور بدترین سیاسی انتقام کہہ رہے ہیں جنہوں نے بھگتا ہے آج وہ بہادری سے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حبیب کے صدقے. نہ مذہب کو استعمال کیا ہے، نہ روئے دھوئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ وہاں باہر امریکہ میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے باہر سے مدد مانگنا، میں آپ کو کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے. میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں اب خان صاحب آپ کی باری ہے، آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرانا. اور گھبرا کے یہ بار بار فونیں اور زوم میٹنگ نہیں کرنی. آپ کی باری آئی ہے، آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں اور یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. جتنے لوگ ملوث ہیں قرار واقعی سزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دی جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جو کوئی بے گناہ جیل نہیں جائے گا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں رہے گا. یہ بڑی کلیئر سٹیٹڈ پالیسی ہے. میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں. ملک احمد خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے انتظار بھی کیا. ابھی جو عطا صاحب بات کر رہے تھے
ایکچولی اس کے دو پہلو ہیں ساری بات کے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اسی تناظر میں آج جو آڈیو لیک ہے وہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے. یعنی پہلے آپ ریاست کے ان اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس میں چاہے فوجی تنصیبات ہیں، جس میں چاہے پولیس کی پراپرٹی ہے، جس میں چاہے عسکری بینک ہیں، جس میں چاہے سویلین املاک ہیں، جس میں چاہے شہداء کی یادگاریں ہیں، جس میں چاہے وہ مونومنٹل ہسٹری کے ہمارے وہ جو ہمارا پرائڈ تھا وہ ہے، اس کو آپ پہلے جلا کر بھسم کرتے ہیں، آرسن کرتے ہیں، گھروں کو رینسیک کرتے ہیں، اور بعد ازاں اس کے اندر جو لوگ شامل اور ملوث ہیں ان کے خلاف جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ باہر کے ممالک میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کانگریس وومن کو فون کیا اور ان سے فون کر کے آپ نے 3 باتیں کی کوٹ ان کوٹ. ایک بات آپ نے یہ کی کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جمہوری پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ریسٹ ایشور جمہوری رویے رکھنے والے لوگوں کو قطعی طور پہ گرفتار نہیں کیا جا رہا. آپ کی جماعت بلا شبہ ایک سیاسی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی جن کا ان مقدمات میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، آپ کے کچھ 150-200 MNAs تھے جن کا تعلق نہیں تھا وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن جن کا ڈائریکٹلی تعلق تھا یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو ان لوگوں کو تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی تھی. اگر میاں محمود الرشید اس پروسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر یاسمین راشد انسٹیگیٹ کر رہی ہیں، پرووک کر رہی ہیں، آپ کے باقی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ڈیٹیلز موجود ہیں، جو لوگ آپ کے ہاؤس ریسٹس میں رکھے گئے یا جن کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے مقدمے کیے گئے، وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ان واقعات کے ساتھ تھی. اب آپ کو ایک ریلیف کورٹس میں سے ملنے لگا اور فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو بھٹی کورٹ ہے، اس بھٹی کورٹ نے بے شمار ریلیف دیا ہے، جیسے جسٹس گرال کا پرویز الہی صاحب کے مقدمات میں، آپ کے اپنے مقدمات میں جس میں فورن فنڈنگ تھی، توشہ خانے تھا، آپ نے فورم شاپنگ کی، آپ نے اپنے مقدمات کو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ججز کے پاس لگوایا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہماری عدلیہ کے اندر یہ تقسیم اس طرح سے سرایت کر گئی کہ انہوں نے اپنی سائڈز لینی شروع کر دی، اور ایسے مقدمے جن کے کوجنٹ ریزنز تھے، جن کی بڑی دلیل موجود تھی کہ ان کے اوپر یہ مقدمات قائم ہونے چاہیے، ان میں بھی آپ کو بلینکٹ ریلیف ملے ہیں جو کہ باعث تشویش ہے. اب آپ کی اس صورتحال جو آپ نے بیان کی ہے اپنی اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں ود امریکن کانگریس وومن، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کو امریکہ کے اندر لابی کی جائے اور وہ خاتون جو کانگریس وومن ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، وہ خطوط لکھیں، وہ باقی لوگوں کو اس سلسلے میں آن بورڈ لیں، اور آن بورڈ لینے کے بعد وہ امریکہ